السلام علیکم سامعین، 8 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا محمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات، سوانح خاکہ، ولادت، تعلیم، خدمات اور وفات۔ اس مضمون کے لیے ہم مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیرآبادی، مدیر ماہنامہ مظاہر العلوم سہارنپور کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ اب آپ پورا مضمون سنیں۔ حیات و خدمات پر مشتمل مضمون ہے۔ مولانا محمد سعیدی کی ولادت سن 1389 ہجری میں ہوئی۔ فرحت اثر تاریخی نام ہے، لیکن محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر کے ماحول میں اور حفظ قرآن کریم مدرسہ مظاہر العلوم وقف کے مکتب خصوصی میں ہوئی۔ حفظ قرآن کے بعد عربی کی ابتدائی کتابیں مختلف حضرات سے پڑھیں، جن میں بڑا حصہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا اطہر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم مروجہ نصاب تعلیم سے بے نیاز ہو کر اپنے مجوزہ نصاب تعلیم کے مطابق دی، جس کا آغاز ندوہ کے نصاب میں موجود بعض کتب سے ہوا، اور نہ صرف مختصر مدت میں تعلیمی سفر طے کرا دیا بلکہ استعداد سازی پر خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عربی ادب سے خصوصی مناسبت ہے۔ 10 شوال المقدم سن 1406 بابت مطابق 18 جون سن 1986 میں مختصر المعانی، ہدایہ، اولین، مقامات حریری اور نور الانوار کا امتحان دے کر دوبارہ اسی جماعت میں داخل ہو کر مذکورہ بالا کتب ما سبائے معلقہ پڑھیں۔ سن 1408 ہجری میں جلالین شریف، ہدایہ ثالث، مشکات شریف، مقدمہ مشکات، شرح نخبۃ الفکر پڑھ کر امتحان سالانہ میں کامیابی حاصل کی۔ سن 1409 ہجری میں دورہ حدیث شریف پڑھ کر اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ آپ نے بخاری شریف جلد اول کا کچھ حصہ باب اذا رکع دون الصف تک حضرت مولانا محمد یونس مدد سے، اور جلد اول کا باقی حصہ حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے، بخاری شریف جلد ثانی حضرت مولانا علامہ رفیق احمد بہسانوی سے، مسلم شریف کا کچھ حصہ مکمل کتاب الصلاح حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ سے، اور باقی ماندہ حصے کے علاوہ مسلم جلد ثانی کا مکمل، اور ترمذی میں شمائل، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، اور تحوی شریف فقہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو داود شریف اور نسائی شریف کا کچھ حصہ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب مدد اللہ سے، اور ہر 2 کتابوں کا باقی حصہ فقہ الاسلام مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ سن 1409 ہجری کے سالانہ امتحان میں پوری جماعت میں اول نمبر سے کامیاب ہو کر اہم اور واقعی کتابوں کے علاوہ من جانب مدرسہ نقد انعام سے بھی سرفراز ہوئے۔ آپ نے مجموعی طور پر 200 نمبرات میں سے 193 نمبرات حاصل کیے۔ آپ کے دورہ حدیث کے خصوصی رفقا میں حضرت مولانا مفتی عبدالحسیب اعظمی استاد مظاہر العلوم، مولانا لعیق احمد اعظمی استاد بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ، مولانا محمد عیسیٰ بجنوری امام و خطیب جامع مسجد محتم جامعہ اشرف العلوم نجیب آباد، اور مولانا خلیل احمد دیوا استاد فلاح درین ترکیسر گجرات کے نام قابل ذکر ہیں۔ مظاہر العلوم سہارنپور سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں بھی داخلہ لیا، لیکن تعلیمی سلسلہ کسی مصلیحت سے وقف دارالعلوم میں جاری رکھا۔ وہاں سے سن 1410 ہجری میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد سالم صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی، مولانا خورشید عالم قاسمی، مولانا جمیل احمد صاحب سکروڑوی اور مولانا محمد اسلام قاسمی سے حدیث کی مختلف کتب پڑھیں۔ اول ذکر استاد کو بلا واسطہ حکیم الامت حضرت تھانوی سے شرف تلمذ حاصل تھا، یعنی مولانا محمد سالم صاحب جو تھے وہ حکیم الامت کے شاگرد تھے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم شاہ بیلول سہارنپور میں استاد مقرر ہوئے۔ یہاں مختصر مدت تعلیم دینے کے بعد مدرسہ عبدالرب دہلی میں تقریباً 2 سال مقامات اور مشکات وغیرہ کتب کی تعلیم دی۔ مختلف علماء اور مقتدر شخصیات کے پہم اصرار پر فقہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1412 ہجری میں مظاہر العلوم سہارنپور میں بحیثیت استاد درجہ ابتدائی عربی میں تقرر فرما لیا۔ کچھ وقت دارالافتاء میں فتویٰ نویسی کے لیے بھی مامور فرمایا۔ آپ کی صلاحیتوں اور درسی کمالات کی بنیاد پر سن 1412 مطابق 12 اپریل سن 2001 میں درجہ ابتدائی عربی سے درجہ وسطیٰ میں منتقل ہوئے۔ اجلاس شورا مورخہ
30 جمادی الاولیٰ سن 1424 میں حضرات اراکین شورا کے استصواب و اصرار پر حضرت فقیہ الاسلام نے مدرسین و ملازمین کی متفقہ درخواست قبول کرتے ہوئے آپ کو نائب ناظم بنایا۔ اسی سال 28 رمضان سن 1424 کو فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تو نماز جنازہ سے چند منٹ پہلے لاکھوں کے مجمع نے اعلان کر کے آپ کو بحیثیت ناظم و متولی مدرسہ مظاہر العلوم فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین تجویز کیا، جس کی توثیق معزز اراکین شورا نے اپنے اجلاس منعقدہ 7 شوال سن 1424 میں فرما دی۔ متعدد صاحبان علم و فضل اور محدثین سے آپ کو اجازت حدیث حاصل ہے، چنانچہ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری، مولانا محمد سید محمد عاقب صاحب اور جناب مولانا سید محمد سلمان صاحب سہارنپوری کے علاوہ مرزا مظہر جان جانا کے خانوادے کے مشہور معروف بزرگ مولانا محمد زید فاروقی دہلوی سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے۔ ان کے ایک عالی ترین سند صرف 12 واسطوں سے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری سے مل جاتی ہے۔ پہلے محی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئی، پھر فقیہ الاسلام حضرت اقدس مفتی مظفر حسین نور اللہ مرقدہ نے 1 شعبان سن 1415 کو اجازت بیعت مرحمت فرمائی۔ اسی طرح والد ماجد حضرت مولانا اطہر حسن، حضرت مولانا اطہر حسین اور حضرت حافظ ظفر احمد سہارنپوری نے نیز حضرت مولانا شاہ عبداللطیف نلہیڈوی نے بھی خلافت مرحمت فرمائی تھی۔ سن 1425 میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق ابھی گزشتہ سال مولانا حکیم عبداللہ مغیثی نے بھی ان کو خلافت سے نوازا تھا۔